بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کی پہلی نوکری ایک خاکروب کی تھی، ایک چھوٹی سی دکان میں وہ صاف صفائی کیا کرتا تھا، اور کیسے وہ 19 ارب ڈالر کا مالک بنا۔ اگر آپ جمے رہیں، کام کرتے رہیں تو کامیابی ضرور آپ کو ملے گی۔ آئیے ایک چھوٹی سی کہانی سنتے ہیں۔ جین قوم یوکرائن کے ایک خاندان، ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ گھر میں بجلی نہ تھی، گیس تھا، کچھ نہیں۔ یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ 1992 میں یہودیوں پر حملے بھی شروع ہو گئے تو اس کی والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا میں ان کے پاس مکان تھا، نہ کچھ کھانے کو۔ امریکہ میں حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ اسٹیمپس دیتی تھی۔ یہ اسٹیمپس خیرات ہوتی تھی۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین قوم پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ اسٹیمپس سے گزارا مشکل ہو گیا۔ جین قوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی تو ایک گروسری اسٹور میں خاکروب کی ملازمت ملی۔ وہ برسوں یہ کام کرتا رہا۔ اتنی غربت میں والد سے فون پر بات بہت مشکل خواہش تھی۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی لے گیا۔ 1997 میں وہ یاہو میں بھرتی ہوا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین قوم نے فیس بک میں اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشیل نظر نہ آیا اور اسے نوکری نہ دی۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ اس دوران اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے آئی فون خرید لیا۔ اس آئی فون نے اس کے مستقبل کی تشکیل کی۔ جن قوم نے فون استعمال کرتے کرتے ایک دن سوچا کہ میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر اور ڈاکیومنٹس بھی بھجوائی جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن ایکٹیون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی آئیڈیا پر کام میں جٹ گئے، یہاں تک کہ 2 سال میں ایک طلسماتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ جی ہاں، یہ ایپ واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ جین قوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا لگا کر کہا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس نے فیس بک کو ہاں کر دی۔ 19 ارب ڈالر میں سودا ہو گیا۔
ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जीन कौम ने फेसबुक के साथ सौदे में सिर्फ एक शर्त रखी कि मैं फूड स्टैंप देने वाले अदारे के वेटिंग रूम में बैठकर मुआहदे पर दस्तखत करूंगा। फेसबुक के लिए शर्त अजीब थी। ये लोग मुआहदा अपने दफ्तर या उसके ऑफिस में करना चाहते थे, लेकिन फेसबुक को इसकी जिद मानना पड़ी। तारीख तय हुई, फेसबुक वाले फलाही सेंटर पहुंचे। वो विजिटिंग रूम के आखिरी कोने की आखिरी कुर्सी पर बैठा हुआ रो रहा था। वो क्यों ना रोता? ये वो सेंटर था जिसके इस कोने की इस आखिरी कुर्सी पर बैठकर वो और उसकी माँ घंटों फूड स्टैम्प्स का इंतजार करते थे। ये दोनों कई बार भूखे पेट यहाँ आए और शाम तक भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहे। वेटिंग रूम में बैठना अजियतनाक था, लेकिन इससे बड़ी अजियत खिड़की में बैठी खातून थी। वो खातून हर बार नफरत से उनकी तरफ देखती थी, तंजिया मुस्कुराती थी और पूछती थी, तुम लोग कब तक खैरात लेते रहोगे? तुम काम क्यों नहीं करते? ये बात सीधी उसके दिल में उतर जाती थी, लेकिन ये लोग खामोश खड़े रहते थे। खातून उन्हें स्लिप देती थी, माँ कागज पर दस्तखत करती थी और ये लोग आंखें पोंछते हुए वापस चले जाते थे। वो बरसों इस अमल से गुजरता रहा। चुनांचे जब कामयाबी मिली तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी इसी वेटिंग रूम में मनाने का फैसला किया। उसने 19 अरब डॉलर की डील पर फूड स्टैम्प्स के इंतजार में बैठे लोगों के दरमियान बैठकर दस्तखत किए, चेक लिया और सीधे काउंटर पर चला गया। फूड स्टैम्प्स देने वाली खातून आज भी वहां मौजूद थी। जीन ने 19 अरब डॉलर का चेक उसके सामने लहराया और हंसकर कहा, आई गॉट अ जॉब, और सेंटर से बाहर निकल गया। ये एक मुफलिस गरीबुल वतन के अज़्म हिम्मत की अनोखी दास्तान है, जो साबित करती है कि आप डटे रहें, मेहनत करते रहें तो बिलाखिर कामयाबी आपके कदम चूमती है। एक सबक ये भी है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वालों को जरूर सिला मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, और उम्मीद ये भी है, यकीन है कि आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।